قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو القابات سے پکارا، ان میں سے کوئی بھی تعریف نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ تمہیں دو نہایت بھاری الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور ان الفاظ کو سمجھ لینا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے تم اپنی زندگی کو برباد کرنے سے روک سکتے ہو۔ ان دو الفاظ کے ذریعے قرآن انسان پر تنقید نہیں کرتا، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے۔ دو الفاظ کے ذریعے جو ایک ساتھ رکھے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بہت ہی ظالم اور جاہل ہے۔ ایک نہیں بلکہ دونوں، ظالم بھی اور جاہل بھی۔ یہ دونوں اکٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ لفظ ظلم ظلم سے نکلا ہے، اس کا لفظی معنی ہے چیزوں کو ان کی درست جگہ کی بجائے غلط جگہ پر رکھ دینا، غلط جگہ، غلط ترجیح، غلط انتخاب۔ لفظ جہول کا مطلب صرف بے وقوف نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے نتائج سے بے خبر، حقیقت سے اندھا اور اپنے اثرات کو ٹھکراتا ہوا۔ جب ان دونوں کو اکٹھا رکھا جائے تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ تم ظلم کرتے ہو کیونکہ تم دیکھ نہیں پاتے، تم حدیں پار کرتے ہو کیونکہ تم سزا کو سمجھتے نہیں ہو، تم اطاعت کی بجائے آسانی کو چنتے ہو، اصول کی بجائے لذت کو، ہمیشہ کے بدلے ابھی کو۔ یہ صرف ناانصافی نہیں، یہ جہالت ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ تم یہ سوچ کر گناہ کی طرف نہیں جاتے کہ میں آج خود کو برباد کر لوں، تم یہ کہہ کر جاتے ہو کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی جہل ہے اور یہ لازماً ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو جوڑا، کیونکہ زیادہ تر ظلم ظالمانہ رویے اور ظالمانہ عادت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تم خود پر ظلم کرتے ہو اس سے پہلے کہ دوسروں پر ظلم کرو، تم اپنی روح کو نظر انداز کرتے ہو، اپنے توبہ کرنے کو مؤخر کرتے ہو، اپنی واپسی کو ملتوی کرتے ہو۔ یہ ناانصافی ہے جو تمہاری جہالت سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے یہ بات تمہاری تحقیر کے لیے نہیں کہی، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہی تاکہ تم خود سے نفرت نہ کرو، اپنے آپ کو تربیت دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم برے ہو، اسلام کہتا ہے تم کمزور ہو، تم جاہل ہو، بھولنے والے ہو، خود کو ہدایت کی طرف لے آؤ۔ جہالت کا علاج علم ہے اور ظلم کا علاج تقویٰ ہے۔ قرآن صرف معلومات تک نہیں رہتا، قرآن غلطیوں کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ قرآن میں تمہیں ظالم کہا گیا، قرآن میں تمہیں جاہل کہا گیا، یہ تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ یہ بری صفتیں تمہاری نیچر کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کو تم نے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہی تو دنیا کا امتحان ہے جسے تم نے پاس کر کے جنت تک پہنچنا ہے۔